جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو صرف ایکسل نیکی میں. جی اقرار بھائی کون ہے ہمارے مہمان آج؟ جی جس طرح کہ ہم گزشتہ سے پیوستہ برس سے ہم ایک نیا ہم نے سلسلہ شروع کیا، اور وہ یہ کہ ہم اپنے ایئر ٹائم کو AR World ڈیجیٹل کے اس ایئر ٹائم کو مختص کرتے ہیں ان اداروں کے لیے، ان NGOs کے لیے، ان اسپتالوں کے لیے، ان افراد کے لیے جو کہ اس وقت قوم کی بڑی خدمت کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ آج کا نیکی سیگمنٹ اس طرز کا نیکی سیگمنٹ ہے جہاں ہم ایک ایسا ادارہ جو کہ بہت بنیادی اور بہت اہم کام کر رہا ہے اور بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کر رہا ہے جہاں تک صحت کی سہولیات کی بات ہے اور پرائمری ہیلتھ کیئر کی بات ہے، کہ اس سے پہلے کہ کوئی شخص موت کے دہانے پہ کھڑا ہو کے اسپتال پہنچے، اس سے پہلے ہی کسی طرح سے اس کا علاج کر دیا جائے. اور بڑی شاندار خدمات ہیں اس ادارے کی. ایک تعارفی پیکیج ہم دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب ہم بتائیں گے تو لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ کتنے ایسے ادارے ہیں جو اپنے طور پر انسانیت کی خدمت پر معمور ہیں اور ایسی خدمت سر انجام دے رہے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو دل سے دعا بھی نکلتی ہے، اور جیب میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہوتا ہے وہ بھی جی چاہتا ہے کہ ہم نکالیں اور نکال کے اس ادارے کے توسط سے ان لوگوں کی مدد کریں. تو سینا آج کی ہماری سینا کلینکس ہماری مہمان NGO ہے، ان کے COO ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، لیکن ایک تعارفی پیکیج پہلے. صحیح. بے شک ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی اس ایک تنکے تک رسائی محال ہو جاتی ہے کیونکہ وسائل کی کمی اور فاصلوں کی زیادتی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے. آج سے 23 سال قبل انہی باتوں کا احساس کرتے ہوئے ہم نے سینا کی بنیاد رکھی، جو خاص طور سے ان غریب اور ضرورت مند لوگوں کو بنیادی صحت کی سہولت فراہم کرتی ہے جو شہر کے ایسے دور دراز علاقوں میں رہائش پذیر ہیں جہاں صحت تو کیا جینے کی بنیادی سہولیات مشکل سے میسر آتی ہیں، اور ان کے وسائل اتنے محدود ہیں کہ شہر کے کسی اسپتال تک پہنچنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کی زکوٰۃ و امداد کے صحیح معنوں میں مستحق ہیں. سینا کے اپنے انتہائی کارآمد زکوٰۃ ایویلویشن سسٹم کے مطابق ان مریضوں میں 80% لوگ زکوٰۃ ایلیجبل ہیں. جناب تو جناب یہ آپ دیکھیے کہ کراچی کے اطراف میں ایک پورا کنکریٹ کا جنگل آباد ہے، جس طرح ویژولز میں بھی نظر آ رہا تھا، اور ایسی آبادیاں جہاں سڑکیں نہیں ہیں، جہاں سیوریج کا کوئی نظام نہیں ہے، جہاں سکولز نہیں ہیں، جہاں صحت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور وہاں اتنے ذرائع آمدن بھی نہیں ہیں کہ لوگ شہر کا رخ کر سکیں، جیسے باقی شہر اندرون شہر یا مختلف جو اسپتال ہیں وہاں یہ کار خیر سر انجام دے رہے ہیں سینا کلینکس. اور 30 کلینکس الحمدللہ کراچی کے اطراف میں کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ COO سینا کلینکس جناب اسد مجتبیٰ صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کا مجھے اس پروگرام میں مدعو کرنے کا. آپ کا شکریہ، اس کار خیر کے لیے آپ کے ادارے کا شکریہ، اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے آپ کو سلام ہے. ان تمام لوگوں کو سلام ہے جو اپنی اپنی کیپیسٹی میں ایسی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. تو میرا پہلا سوال کسی بھی ادارے سے متعلق، کسی بھی NGO سے متعلق، کسی بھی ایسے نظام سے متعلق یہ ہوتا ہے کہ انسپریشن کیا تھی؟ کیونکہ اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ کوئی واقعہ وجہ بنتی ہے ایسے کسی سسٹم کی تخلیق کی، کوئی سانحہ وجہ بنتی ہے، جس طرح 2005 کے بعد بہت ساری NGOs نے اور INGOs نے پاکستان میں کام کرنا شروع کیا. تو سینا کلینکس کا آغاز کیسے ہوا، کب ہوا، یہ ذرا اگر آپ پلیز بتائیں. انسپریشن کی جیسے آپ نے بات کی، تو انسپریشن تو یہی ہے کہ جب آپ کسی کو دکھ میں، تکلیف میں دیکھتے ہیں اور مجبور و لاچار دیکھتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ کچھ کریں، ان کے لیے کچھ کریں. یہی دکھی دردمند دل اللہ نے ان لوگوں کے لیے بھی عطا کیے ہیں جو کہ اس کو دیکھ کے اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. ہمارے چیئرمین ڈاکٹر آصف امام صاحب اب سے 23 سال پہلے پاکستان جب تشریف لائے واپس اپنی پریکٹس سے USA کے بعد سے، تو انہوں نے دیکھا کہ یقیناً لوگ کافی یہاں پر مستحق ہیں اور بہت زیادہ لاچار ہیں، تو انہوں نے ایک کلینک سٹارٹ کیا. اس کے ساتھ پھر ان کی مدد کے لیے کافی حضرات نے ان کا ساتھ دیا، ڈونرز نے، اسپانسرز نے. کلینک بنا اور ایک کلینک کے بعد دوسرا کلینک بنا، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ کئی کلینک بنتے گئے. تو لوگوں کا اعتماد، جو اسپانسرز ہیں ان کا اعتماد، ان کا ٹرسٹ، وہ ٹرسٹ صرف اس لیے نہیں تھا کہ ایک مزید کلینک اور بن جائے یا کچھ اور پیشنٹ آ جائیں، یعنی یہ جذبہ کر فرما نہیں تھا کہ ہمارا ادارہ بڑا ہو جائے. جذبہ یہ تھا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہمیں ہیلتھ کیئر ملے ان علاقوں میں جہاں پر کہ آپ نے جیسے ذکر کیا ابھی کہ نہ سڑکیں ہیں، نہ روڈس ہیں.
हाइजीन एक बहुत बड़ा इशू है, इनके यहाँ बिल्कुल हाइजीन नहीं है, ज़ाहिर है लोगों को इदराक नहीं है उस हाइजीन का, तो मर्ज़ छोटे से शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ के इतना तवील हो जाता है, इतना शदीद हो जाता है कि फिर पेशेंट को हॉस्पिटल के धक्के खाने पड़ते हैं, लाइनों में लगना पड़ता है और फिर अल्टीमेटली बसा औक़ात जान भी नहीं बच पाती है, स्टेज तक मर्ज़ पहुँच चुका होता है। मैं बड़ा आजिज़ाना सा ये एक बात कह सकता हूँ कि शायद बड़ी कम शख्सियात होंगी या बड़े कम लोग होंगे जिन्होंने कराची के उन इलाकों को देखा होगा या वहाँ गए होंगे जहाँ मेरे जाने का इत्तेफाक हुआ, चाहे वो मुजरिमों को पकड़ने का मामला हो, चाहे वो गरीब फैमिलीज़ तक पहुँचने का मामला हो, चाहे वो मदद करना। तो हमने कराची के ऐसे ऐसे हालात और ऐसे ऐसे इलाके देखे हैं। अभी कल भी हम औरंगी टाउन के एक ऐसे दूर अफ्तादा इलाके में थे कि जहाँ से वो वालिद बता रहे थे कि मना किया है, चूँकि डायलिसिस पे थी बेटी उनकी जवान, अब सुनने की सलाहियत से भी महरूम हो गई वो डायलिसिस की वजह से। तो उन्होंने कहा कि वो गाड़ी पे आने से मना किया, मेरे पास मोटरसाइकिल है और इस इलाके में गाड़ी आ ही नहीं सकती। जी बिल्कुल। तो मोटरसाइकिल पे बेचारे वो लेकर जाते थे उसको। तो ऐसे ऐसे इलाके भी हैं जहाँ गाड़ी तक की रसाई नहीं है, जहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं जा सकती, जहाँ से मरीज़ को आप या तो पैदल लेकर आना है या मोटरसाइकिल पर किसी तरह से लेकर आना है। तो उन इलाकों में काम हो रहा है, तो बड़ी बड़ी शानदार बात है। लेकिन प्राइमरी हेल्थ केयर ही क्यों, फोकस ये क्यों था? अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं समझता हूँ कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इन इलाकों की कस्म कुर्सी का क्या आलम है। आपने बहुत इलाके देखे हैं, मैंने भी सीना ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे ऐसे इलाके देखे जो कि तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। और जैसे आपने अभी मिसाल दी कि कोई पेशेंट मोटरसाइकिल पर बिठा के उनको डायलिसिस के लिए ले जा रहा है, तो आप सोचिए कि ये प्रॉब्लम जब स्टार्ट हुई थी, उनको किसी तरह से किडनी का कोई मसला शुरू हुआ था, अगर उसी स्टेज पर इनका सही इलाज हो जाता। वो यही बता रही थी कि छोटा सा कोई इन्फेक्शन था और अब फिर वो डायलिसिस के अब तो उनके 1 2 3 4 फिर टांग में और वो जितने वो जो लगाने वाला अब तो उनके जिस्म पे जगह खत्म हो गई है। बिल्कुल। तो कह रही गुर्दे बिल्कुल सुकड़ गए हैं, तो इन्फेक्शन पे कंट्रोल कर लिया जाता है। तो यहीं पर आपको प्राइमरी हेल्थ केयर की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा होता है कि अगर इनको पहली ही स्टेज पे सही तशखीस के बाद सही दवा मिल जाती तो ये मर्ज़ इतना ज़्यादा शदीद ना होता और इतना ज़्यादा यानी हस्पतालों के चक्कर ना लगाने पड़ते, डायलिसिस की नौबत नहीं आती। हमारे यहाँ हम पेशेंट्स को देख के उनका सही इलाज इसलिए करते हैं कि उनका सही डायग्नोसिस हो जाए। अगर सही डायग्नोसिस हो और उनको सही मेडिसिन मिले तो प्राइमरी हेल्थ केयर की जो 3 पिलर्स हैं वो यही हैं कि क्वालिटी और इसके बाद एक्सेसिबिलिटी, ऐसा ना हो कि आपको दूर जाना पड़े, और ये सारी चीज़ें हैं, और अफोर्डेबिलिटी। बिल्कुल। अच्छा, हम ये भी पूछेंगे कि इसके के लिए डोनेशन कौन दे सकता है? सब लोग दे सकते हैं या जो भी डोनर्स हैं उन्हीं के उस पर चल रहा है? जो आप जिस बात की बात कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पे भी कल वसीम भाई हमने हम उस मेहमान को भी लेके आएंगे, खातून जिस बच्ची का मैं जिक्र कर रहा था वो भी मेहमान होगी हमारी नई सेगमेंट। 21 साल का नौजवान पढ़ा लिखा समझदार बच्चा और आंखों से महरूम। हम इंटरव्यू करने गए तो उसने कहा कि मैं 1 साल पहले तक, बिल्कुल 2 साल पहले तक ठीक था। अरे एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के नतीजे में मुझे सर पे हल्की सी चोट आई और आंख थोड़ी सी सूज गई। ठीक है। और उसके बाद उसने कहा, मैंने घर वालों से कहा कि मेरा आहिस्ता आहिस्ता ये आंख का देखने का वो जा रहा है, अगर मैं सोऊंगा तो मुझे लगता है कि मेरी आंख बिल्कुल बेनूर हो जाएगी। अच्छा। उसने कहा कि घर वालों ने इतना बस वो पट्टी वट्टी हल्की सी करवाई और उसके बाद वो सो गया। सही। और जब वो सो के उठा तो उसके बाद से वो दोनों आंखों से नहीं देख सकता है। 1.5-2 बरस हो गए। और मैं कल रात, अल्लाह ताला की ज़ात जानती, मैं डॉक्टर साहब से भी जिक्र कर रहा था कि बिल्कुल मैं जब आंख बंद करता था मेरे जहन में उसका वो जुमला आता था कि मैं सोया और फिर अगले, और मैं 4-6 घंटे सोने की कोशिश करता रहा। तो अगर उस तरह के किसी बच्चे को भी ऐसे किसी सही तरह से देख लिया जाता या कोई जो ठीक डॉक्टर्स हैं वो उसको उसके मरीज़ की तशख़ीस कर लेते कि किस तरफ जा रहा है मामला, तो शायद वो आज अपनी सही मशवरा ही मिल जाता उसको कि आपको वहाँ जाना चाहिए, फलां जगह चले जाए। बिल्कुल, जिसको हम रेफरल कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ हमारी डोमेन में नहीं आता कोई इलाज तो हम उसको बर वक्त फैसिलिटेट करते हैं कि वो किसी बड़े अस्पताल में जाए और सही मालिजों से इलाज करा सके। तो यही इंपॉर्टेंस है कि अगर इसको शुरुआत ही में इसका तशख़ीस हो जाए और उसका सही इलाज हो जाए तो ये मर्ज़ ऐसे आगे कॉम्प्लिकेट ना हो सके, बढ़ने। अच्छा, ये बड़ा एक आप भी बता रहे थे कि बहुत सारे डोनर्स ऐसे हैं, उनकी परसेंटेज प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि जो पाकिस्तान से ही डोनेट कर रहे हैं। हम इंडस अस्पताल के मामले पे भी हम ये डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने बताया कि 90% लोग जो हैं वो पाकिस्तानी डोनर्स हैं जी। तो ये बड़ा हौसला मिलता है कि पाकिस्तान में रहते हुए जहाँ गुर्बत है, जहाँ बड़ी अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल फ्रंट पे भी, इकोनॉमिकल फ्रंट पे भी, उसके बावजूद लोग देने वाले लोग हैं। तो ये ज़रा हमें बताइए कि डोनर्स का क्या रेशो है, क्या परसेंटेज है, और कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं जो डोनर्स हैं, और कौन आगे बढ़ सकते हैं सेना की मदद। खैर, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, मेरे ख्याल से ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह का निज़ाम है कि जहाँ पर दुखी लोग हैं वहाँ पर
درد مند دل رکھنے والے لوگ بھی ہیں، ان کا خیال رکھنے والے بھی ہیں، اور اللہ کا بہت احسان ہے اس پہ. ہمارے ڈونرز جو ہیں وہ 98% لوکل ہیں الحمدللہ. کراچی سے سارے ڈونرز ہیں، اور ایسے ڈونرز ہیں جنہوں نے پورا کلینک اسپانسر کیا ہوا ہے کہ اس میں جتنے پیشنٹ آئیں گے وہ ہماری ذمہ داری. کسی نے کہا ہوا ہے کہ اس کلینک میں جتنے پیڈس کے پیشنٹ آئیں گے وہ ہماری ذمہ داری ہے. تو جس کی جتنی استطاعت ہے، جتنی اس کی جیب الاؤ کرتی ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک پیشنٹ کو ایک کنسلٹیشن بھی اسپانسر کر سکتے ہیں تو بسم اللہ کیجئے. ہمارے ساتھ اللہ نے جو استطاعت دی، جی ہاں بالکل ایک پیشنٹ ایک مہینے کے لیے آپ اسپانسر کر لیں یا جتنے چاہیں آپ کر سکیں. تو یعنی اسٹارٹنگ فرام ون پیشنٹ ٹل دا ہول کلینک رفلی ایک پیشنٹ کے لیے اور ایک کلینک کے لیے کوئی ہلکا سا آئیڈیا کہ اگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں جی بہت آسان ہے. اگر ایک کنسلٹیشن ہوتی ہے جس کے اندر ڈاکٹر کے کنسلٹیشن، جس کے اندر میڈیکیشن، جس کے اندر لیب ٹیسٹ، جس کے اندر الٹرا ساؤنڈ اگر نیڈڈ ہے، یہ ساری چیزوں کا جو پیکج ہے وہ تقریباً ہمیں 500 اور 600 کے درمیان پڑتا ہے پاکستانی روپے میں. تو اگر آپ کے پاس یعنی 500-600 روپے بھی ہیں اور آپ ایک پیشنٹ جی ہاں بالکل. تو اسی طرح سے الحمدللہ ہمارے پاس لوگ ہیں جو بنوانا چاہتے ہیں مزید کلینکس بھی، اور ہمارے پاس ریکویسٹ ہے کہ ہمارے لیے اور بنائیں کلینکس. تو یہ ہے سلسلہ. جی بالکل. اور ابھی جو کووڈ کی سچویشن ہے اس میں کچھ چیلنجز ہیں. ایک تو پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کلینکس کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا، اور دوسرا یہ کہ جس طرح کہ مجھے تو لگتا تھا پچھلے رمضان میں کہ لوگ شاید روک لیں گے احتیاط دینا کہ یار پتہ نہیں کل کو کیا ہو، دکان کھلے گی نہیں کھلے گی، فیکٹری دوبارہ اوپن ہوگی نہیں ہوگی، نوکری پہ جو تنخواہ پہ کٹ لگا ہے وہ واپس بحال ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ایک غیر جی ہاں بالکل. مگر اس قوم نے بڑا حیران کیا ہمیں پچھلے سال بھی اور اس سال بھی کہ وہ تو زیادہ دینے لگے ہیں. اگرچہ کہ ضرورت زیادہ بڑھ گئی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن لوگوں نے زیادہ احتیاط دی ہے. تو یہ سچویشن ذرا بتائیے. نہیں بالکل صحیح کہا آپ نے. کووڈ سے ہر آدمی متاثر ہوا ہے، ڈونر بھی متاثر ہوا ہے اور ریسیو کرنے والا بھی ہوا ہے. تو اچھا ڈونیشن میں ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ اپنی واجب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. جب وہ آ کے ہمارا کام دیکھتے ہیں ہماری کلینکس پہ کہ کس طرح سے لوگ یہاں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، ان کو صحت مل رہی ہے، تو وہ اپنی واجب زکوٰۃ ہمیں دیتے ہیں. اچھا ہم بیچ میں ایک کسٹوڈین کی رول پلے کر رہے ہیں. ہم امانت دار ہیں ان کی زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں استعمال کرنے کے لیے، مستحق کی طرف پہنچنے کے لیے. تو اس میں لوگوں کا ہاتھ ضرور کھینچا ڈونرز کا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ آل ٹوگیدر انہوں نے منع کر دیا ہو. ان کو اپنی واجب زکوٰۃ ادا کرنی تھی تو ہمیں زکوٰۃ ملتی رہی. دوسری طرف ہمارے لیے پریشرز بہت زیادہ تھے کیونکہ کاسٹ بہت بڑھ رہی تھی. پی پی ایز کا استعمال ہو یا ڈسٹینسنگ مینٹین کرنا ہو، ایس او پیز ہو، ہر چیز جو 10 روپے کی تھی وہ 100 روپے کی مل رہی تھی. لیکن الحمدللہ ہم نے اپنی پوری کوشش سے اپنے کلینکس کو بند نہیں کیا. ہر طرف ہم رہے کیونکہ جب لوگ ہسپتال جانے سے خائف ہیں تو پھر وہ کہاں جائیں. اگر ہم بھی اپنا کلینک بند کر دیں گے تو لوگ کہاں جائیں گے اور کوئی راستہ نہیں بچا. سر ویسے بتائیں کہ کیا کلینک کی ٹائمنگز وغیرہ کی 24 آورس ہوتے ہیں یا کیا مخصوص ٹائمنگ وغیرہ کیا ہے؟ ہماری کلینک 9 to 2 ہے. 9 to 2 اوکے بالکل. اور اس میں مثلا کوئی شخص ہے اس کی جیب میں یعنی 1 روپیہ بھی نہیں ہے فار ایگزامپل، تو کیا وہ کلینک کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. ہمارے یہاں اگر ہمارے زکوٰۃ کے ایویلیویٹرز اور جو شریعہ ایڈوائزرز ہیں ان کا تجویز کردہ پورا ایک پروسیس ہے جس سے ہم ان کو ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ یہ پیشنٹ جو ہے یہ زکوٰۃ ایلیجیبل ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ ہماری بھی ذمہ داری ہے پھر کہ ہم زکوٰۃ کا پیسہ صحیح مستحقین پہ خرچ کریں. اگر وہ کر سکتا ہے اور یہ ہمیں دیتا ہے اپنا حلف نامہ کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، تو وہ صرف 20 روپے کا ٹوکن لے کے پورے تمام علاج ان کو فری ہوتے ہیں. ٹیسٹ اور بتا رہے ہیں الٹرا ساؤنڈ، میڈیکیشن، کنسلٹیشن، ہر چیز اس کے اندر ہے. اور اگر وہی کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں، میں سید ہوں، ہاشمی ہوں، تو لیکن میں غریب ہوں، تو وہ صرف 50 روپے کا ایک ٹوکن لے کے اس کو پھر تمام پورا علاج مل جاتا ہے. اچھا. اور کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس 50 روپے بھی نہیں ہے، 20 روپے بھی نہیں ہے، تو بھی ہم اس کو واپس نہیں کرتے کیونکہ ہم کمرشل ادارہ نہیں ہیں. کیا بات ہے. تو جناب سینا کلینکس کی بات ہو رہی ہے اور 30 کلینکس ماشاءاللہ جس طرح میں نے شروع میں بھی بتایا کہ اس وقت کراچی میں آپریشنل ہیں. کراچی کے ان علاقوں میں کہ جن علاقوں کو شاید آپ لوگوں نے ٹی وی پر بھی نہ دیکھا ہو کیونکہ وہاں رسائی ہی نہیں ہے، کیمرہ لے کے جانا بڑی دور کی بات ہے. تو ابھی پلان ان 30 کے علاوہ مستقبل کے کیا پلانز ہیں؟ ایکسپینشن کیسے کرنی ہے؟ کیونکہ ضرورت تو ہر جگہ ہے. ضرورت ہر جگہ ہے. ساؤتھ پنجاب میں، بلوچستان میں، انٹیریئر سندھ میں، ہر جگہ اس طرح کے ادارے. جی ہاں بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے جیسے بہت سارے این جی اوز کام کر رہے ہیں، اور بھی زیادہ ہوں گے تو کم پڑیں گے. ان 30 کلینک کی جو آپ بات کر رہے تھے ان میں سے 3 لوکیشنز ایسی ہیں جن کو ہم کلینک کہتے ہیں لیکن ہم کور کرتے ہیں اس کو ایک موبائل کلینک سے. تو ہماری ایک موبائل وین ہے جو ان جگہوں پہ جاتی ہے، جیسے
کونکر ولیج ہے, مبارک ولیج ہے, بہت دور دراز علاقے جہاں کے پیشنٹ 8-8 کلومیٹر واک کر کے اور گاڑیوں سے آتے ہیں, انتظار میں رہتے ہیں کہ سینا کا کلینک کب سٹارٹ ہوگا, ہم وہاں پہنچیں. مریض ہے اور 8 کلومیٹر چل کے اس کو آنا پڑ رہا ہے. آنا پڑ رہا ہے, اس کے پتہ ہے کہ یہاں پر اچھا علاج ہوتا ہے, یہاں پر ایک اچھی دوائیں ملتی ہیں, تو وہ انتظار کرتا ہے, وہ آتا ہے. آگے کا پلان جو آپ نے پوچھا, تو ہمارے پاس الحمدللہ کئی ڈونرز کی ریکویسٹ ہے کہ ہم اپنے مزید کلینک کھولیں, اور ہمارے اس وقت 8 کلینک انڈر کنسٹرکشن ہے. تو انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف 2021 کے اینڈ تک ہم انشاءاللہ 8 مزید کلینک کھول رہے ہیں. تو لوگ ظاہر ہے اپنے واجب زکوٰۃ جس طرح آپ نے کہا, پھر اپنے والدین کے نام پہ, اپنی والدہ کے نام پہ, وہ جو پیارے اس دنیا میں نہیں رہے, اور ظاہر ہے اپنے اپنے ایصال ثواب جس کے نام پہ بنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں. بالکل بالکل صحیح. تو اب جو یہ 38 کلینک ہیں, ان کے لیے جو ڈاکٹرز ہیں وہ جس طرح آپ نے کہا کہ جو بانی ہیں سینا کے, وہ امریکہ میں بنیادی طور پہ کام کرتے رہے اور وہاں پہ اپنی پریکٹس کی انہوں نے, تو اب وہ اس وقت پاکستان میں ہیں اور وہ یہاں نگرانی کر رہے ہیں. جی, جو ہمارا ٹرسٹ ہے, باقاعدہ بورڈ آف ٹرسٹیز ہیں جو مانیٹر کرتے ہیں, جن کا اپنا کوئی انٹرسٹ اس کے آپریشنس کے ساتھ نہیں ہے. وہ خود بہت بڑے ڈونرز ہیں ہمارے ڈونر بیس میں, تو یہ سارے موجود ہیں. جی ہاں. اوکے, اب کوئی بات ایسی جو آپ لوگوں سے ڈائریکٹ کہنا چاہتے ہوں, براہ راست مخاطب ہو کے وہ تمام لوگ جو کہ اس مہینے میں چاہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں, مدد کریں, لیکن وہ تلاش نہیں کر پاتے کہ کس طرح سے مستحق ترین شخص کو ڈھونڈا جائے. جی ہاں. تو ان کے لیے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں جو نیکی کے لیے تیار بیٹھے ہیں. بالکل. جی ہاں, بالکل. میں بس 2 باتیں کہوں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ پرائمری ہیلتھ کیئر کی امپورٹنس کو سمجھیے. دیکھیے کہ اگر ہم پرائمری ہیلتھ کیئر کو صحیح طور پہ اس پورے نظام میں رائج کر دیں تو لوگوں کو اتنی زیادہ مزید دشواری نہ آنا پڑے. اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیے. آپ دیکھیے کہ آپ ایک پیشنٹ کو سپورٹ کر سکتے ہیں, یا 10 کو کر سکتے ہیں, 100 کو کر سکتے ہیں, پورا کلینک کر سکتے ہیں. تو ایک اپورچونٹی ہے آپ کے پاس کہ آپ دیکھیں. اور جب آپ کلینک جائیں گے اور ہمارا آپریشن دیکھیں گے, میں آپ کو انوائٹ کروں گا, میں بالکل وسیم آپ کو, کہ پلیز آپ ٹائم نکال کے کبھی آئیے. آپ آ کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے آپ کے پیسے کا صحیح مصرف ہو رہا ہے وہاں پہ. اور یہ اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی, سینا کی ویب سائٹ کی ڈیٹیلز بھی, اور کانٹیکٹ نمبرز بھی آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. آپ خود چاہیں جا کے وزٹ کیجئے, دیکھیے اپنی آنکھوں سے. اور پھر وہی بات کہ اگر آپ ایک مریض کو بھی اسپانسر کر سکتے ہیں جو کہ 500 600 700, تو وہ بھی جو اللہ نے استطاعت دی ہے اس میں سے آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے پروردگار تو جانتا ہے جو عطا کیا تھا اس میں سے میں نے جتنا میں اسٹریچ کر کے جتنا میکسیمم میں دے سکتا تھا میں نے بالکل عطیہ کیا. یوں تو ہم کالز نہیں لے رہے ابھی, مگر ایک ہمارے ریگولر ڈونر ہیں وہ ہمیں ہر روز فون کرتے ہیں جو بھی کاز ہوتا ہے اس کے لیے, تائیوان سے, اور اپنا نام بھی نہیں بتاتے, تو ہم انہیں عبداللہ کہہ دیتے ہیں, اللہ کے بندے کے. تو وہ انہوں نے 2 لاکھ روپے سینا کے عطیہ کیا ہے. اور ظاہر ہے جو براہ راست لوگ آپ کو کانٹیکٹ بھی کر رہے ہیں. جزاک اللہ, اللہ قبول کرے. آمین. تو جناب کیا کہنے, اگین آپ کو, آپ کی ٹیم کو, ڈاکٹر صاحب کو بہت سلام. اور میں پرسنلی جانتا ہوں, ہم نے بھی ایک اور ٹیلی تھون کی ایک آرگنائزیشن کے ساتھ, انہوں نے بتایا کہ سینا بہت ہیلپ کر رہی ہے انٹیریئر سندھ میں بھی ان کے کلینکس کو بنانے کے لیے. یہ بڑی شاندار بات ہے کہ اپنا بھی ایک ظاہر سلسلہ اور اس کے علاوہ باقی آرگنائزیشنز کو, NGOs کو بھی. یعنی کوئی اندازہ ہے کہ آپ لوگ کتنے مریضوں کو کیٹر کر رہے ہوں گے پر ڈے رفلی؟ جی بڑا مزیدار نمبر سنیے. ہم تقریباً 8 لاکھ پیشنٹ اینولی دیکھ رہے ہیں. اچھا, 30 کلینکوں میں. جی ہاں, تو اچھا خاصا بڑا نمبر ہے. تو جس میں ہر طرح کا پیشنٹ ہے, مطلب چھوٹے مسئلے سے لے کے بڑے مسئلے تک کا ہے. ہاں, ہمارے یہاں ہاسپٹلائزیشن نہیں ہے, سرجریز نہیں ہے کیونکہ یہ OPD ہے. جی جی جی. لیکن باقی تمام سارے مسائل جو فرسٹ ٹائم آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے جن پرپس کے لیے, وہ سارے وہاں موجود ہیں. اسکن ہو یا ہر سارے شعبے میں موجود ہیں. جتنے بھی ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں جو بیچارے زندگی کی بہت مشکل سٹیج پہ ہوتے ہیں, وہ سٹیج سے بچ سکتے ہیں اگر ان کے قریب اگر انیشل سٹیج پہ کوئی ادارہ موجود ہو, تاکہ وہ صحیح ریکمنڈیشن کہ بھائی آپ اس کام کے لیے فلاں ڈاکٹر سے, فلاں اسپتال سے, فلاں جگہ سے آپ کیجئے, یا ان کی ایک مکمل رہنمائی ہو سکتی ہو. وہ بیچارے گھر میں ہی پڑے رہتے ہیں, وہاں سے ظاہر چل کے سول اسپتال آنا, جنا اسپتال آنا, جہاں آلریڈی لائنیں ہیں, جہاں بہت لائنیں ہیں. جی ہاں, تو وہ بڑا ناممکن ہے. تو یہ 8 لاکھ لوگ, اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی بچ رہی ہے ماشاءاللہ. جی ہاں, الحمدللہ, کہ وہ کسی خطرناک سٹیج تک نہیں پہنچ رہے بیماری کی. ہاں, تو یہ تو ہے بہت بڑا طبقہ ایسا ہے, لاکھوں میں ہوگا اس شہر میں ہی صرف. جی ہاں بالکل, مزدور طبقہ, ڈرائیورز, گارڈ وغیرہ کی جن کو کچھ ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں یار اب اس کے لیے
لیے اب کیا کسی کلینک جائیں گے, وہ 600 800 1000 1200 روپے لے لے گا, چھوڑو بھائی. اور ویسے کسی نے کعوہ پلا دیا, کسی نے کوئی ٹوٹکا کر دیا, بیچارے وہ کچھ مہینے تو ویسے ہی بیماری میں, اور اسی میں مرض پھر ملٹیپلائی ہو کے پھر وہ کام مزید خراب کر دیتا ہے. تو ابھی میں نے کوالٹی کی بات کی, ایک جملہ میں اور کہنا چاہوں گا کہ کوالٹی میں آپ کو کلینکس بہت جگہ مل جائیں گے, ڈاکٹرز بھی مل جائیں گے, اور ان علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ کویکس بھی بہت ہوتے ہیں. بالکل اصل پرابلم یہ تو مرض کو وہ مزید بجائے ٹھیک کرنے کے بگاڑ دیتے ہیں. سنا از نون فار کوالٹی. ہمارے یہاں کوالٹی جو ہے سارے ایک تو کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں, ان کی کنٹینیوس آڈٹ اور مانیٹرنگ ہوتی ہے ان ڈاکٹرز کی. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جا کے دوا لے لیں. اگر کوئی ڈاکٹر کوئی دوا دے دے گا تو اس کے پوچھ گچھ ہوگی کہ آپ نے یہ دوا کیوں دی. آڈیٹرز ہمارے جو فزیشین آڈیٹرز ہیں ان کو آڈٹ کرتے ہیں. تو سنا کا نام الحمدللہ کوالٹی کے حوالے سے کافی مشہور ہے کہ ہمارے یہاں ایسی پریکٹسز نہیں ہیں کہ شارٹ کٹس لگا دیں, ڈرپ لگا دی, اننیسیسری کوئی دوا لگا دیا جاتا ہے, پین کلر دے دیا آپ کو کہ آپ وقتی طور پہ آپ کہیں جی واہ کیا اچھا ڈاکٹر تھا اس نے, تو جناب میری درد فوری طور پہ, بالکل الٹیمیٹلی وہ ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے. جی ہاں سر, جزاک اللہ, بہت بہت نوازش, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اس مقصد کے حصول کے لیے. اور آپ سب سے یہی گزارش کہ آپ نے پورا خاکہ سن لیا سنا کا. ظاہر مزید کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہیں تو انٹرنیٹ پہ آئی ایم شیور اویلیبل ہوگی, اور ہماری یہاں 20 کی ساری ڈیٹیلز چل رہی ہیں. تو بہت بہت شکریہ سر یہاں تشریف آوری کا, اور بہت ساری دعائیں, اللہ تعالیٰ اس سفر میں آپ کو کامیاب کرے انشاءاللہ, اور ہم سب اس سفر میں ان کے ہم سفر ہو سکیں. صرف ایکسل نیکی میں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا, اس کے بعد ہم حاضر ہوں گے WB بائی ہمانی شان علم کے ساتھ انشاءاللہ.